مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسیح کے اندر شیخ احمد خضروی کا واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ بڑی دریادی اور سخی شخصیت ہے۔ کوئی شخص ان کے پاس آتا تو قرض بھی اٹھا کر اس کی حاجت کو ضرور پورا کیا کرتے۔ اگر آپ کے پاس رقم نہیں ہوتی، آپ کے اوپر بڑا قرض بھی چڑھ گیا تھا، آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، مرض الموت کے وقت جو قرض کا تھے وہ آپ کے پاس آگے کی قرض وصول کریں، اور آ کر کہنے لگے کہ ہمیں رقم میں ہمارے دینار 400 کے قریب دینار یعنی سونے کے سکے آپ کے اوپر قرض تھا۔ آپ نے خاموش رہے اور وہ نازیبا الفاظ استعمال کرنے لگی کہ صوفی بنے پھرتے ہو اور ہمارا قرض بھی نہیں دے رہے، پیسے تو ادا کرو۔ آپ انہیں کہنے لگے کہ دیکھو تمہارا توکل کتنا کمزور ہے، صرف 400 دینار کے بدلے تم کس طرح کا ناز اپنا رہے، کس طرح کی زبان استعمال کر رہے۔ خیر، تھوڑی دیر میں ایک لڑکا کون آیا، حلوہ وہ بیچ رہا تھا، تو اس سے آپ نے آدھے دینار کا حلوہ خریدا۔ خادم کو کہا کہ اس سے حلوہ خرید لو۔ حلوہ خریدنے کے بعد جو قرض کھاتے کہا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، تم کھاؤ۔ کوئی ٹوٹ پڑے اور تھوڑے ہی وقت میں سارا طباق چٹ کر گئے۔ اس کے بعد لڑکے نے جب اپنے پیسوں کا مطالبہ کیا، مجھے میرے نصف دینار دیے دیں، تو آپ نے کہا کہ دیکھو میرے اوپر پہلے بھی قرضہ ہے، قرض خواہ پہلے بھی آئے ہیں، میری کنڈیشن کیسی ہے، درد کی شدت ہے، ابھی تو پیسے نہیں ہیں تو میں بھی دے دوں گا، ابھی پیسے میرے پاس نہیں ہے۔ لڑکے نے جب یہ بات سنی تو غصے میں آ کر اس نے جو طباق تھا زمین پر دے مارا، کہا کہ صوفی بنے پھرتے ہو، کتوں کی طرح حریص اور بلیوں کی طرح چاٹنے کی عادت ہے، مجھے میرا مالک میرا آقا مارے گا، مجھے تو میرے پیسے چاہیے۔ لڑکا واویلا کرنے لگا، لوگوں آؤ دیکھو یہ بڑا صوفی بنا پھرتا ہے۔ لڑکا بھی رونے چیخنے چلانے لگا، گڑگڑانے لگا، اور جو قرض فاتح وہ بھی کہنے لگے کہ ہمارا قرض ہے اس کے اوپر، ہمارے پیسے نہیں دے رہا، ہمارے نہیں دے، اس کے اوپر قرض ہے، مانگتا ہے دیتا نہیں۔ آپ چہرے کے اوپر نا چادر لپیٹ کے تو ان کی باتیں سن رہے تھے کہ تھوڑی دیر میں آپ کا ایک مرید آیا اور خان کے اندر 400 دینار اور اس میں ایک کاغذ میں لکھا ہوا آدھا دینار بھی تھا۔ قرضوں کو بلایا، کہا کہ آؤ اپنا قرض وصول کر لو، پائی پائی وصول کرو۔ 4,000 پورے سب کو ادا کر دیے، اور جو آدھا نصف دینار تھا نا وہ اس لڑکے کو دیا، کہا یہ تمہارا ہے۔ لڑکا اور یہ جو لوگ کے قرض کا دیکھ کر بڑا حیران یا متاثر، کہنے لگے کہ اللہ نے کیسی مدد کی ہے، ہمارا قرض مل گیا، مگر یہ ابھی سے خاموش رہے، انہوں نے ہمیں کی جواب نہیں دیا، رب لینگویج استعمال نہیں کی، شرمندہ بہت زیادہ ہوئے رہے۔ کہنے لگے حضرت صاحب ہمیں معاف کر رہے ہیں۔ انہوں نے نازیبا الفاظ استعمال کیے، لڑکا بھی معافیہ مانگنے لگا، کہا کہ ہم نے آپ کی کندیلوں کو توڑ دیا، نقصان پہنچایا، یہاں پر لاٹھی چلائی، ہم اس کے اوپر بڑا شرمندہ، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کر دیا۔ کہا کہ یہ لڑکا جو گر گڑایا ہے، رویا ہے، کریا اس نے کیا نا، یہ اس کی وجہ سے سب کا کام ہوا۔ ہاں تمہارا کام بھی ہو گیا، میرا بھی ہو گیا، اور یہ کام اس لڑکے کی وجہ سے ہوا، کیونکہ جب اس نے دل سے گریا کیا نا تو اللہ پاک کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ اللہ پاک نے کس طرح سے مدد کی ہے۔ تو خیر کہنے کا مقصد ہے کہ جو روتا ہے نا اس کا کام ہوتا ہے۔ وہ امیر سنت مولانا الیاس قادری صاحب
اپنی مایا ناز تصنیف کے میرے ایک شیخ نقل کرتے ہیں نا کہ غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، پھر ہم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. یعنی دنیا داری میں تو ہمارے آنسو نکلتے ہیں، مگر کبھی خوف خدا کی وجہ سے آنسو نہیں نکلتے، مکے مدینے کی یاد میں آنسو نہیں نکلتے. حج پہ چلا جاؤں اس کے لیے آنسو نہیں نکلتے. اے مالک گناہ ہو گیا ہے، گناہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس پر ندامت شرمندگی سے آنسو نہیں نکلتے. جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. اور یار تو دنیا دار ایسے لوگ رو رہے ہیں، یار فلاں ملک چلے جائیں، لندن اور پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے. تو جو مدینے والے کا ہو جاتا ہے نا، ساری دنیا اس کی ہو جاتی. تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، لگ جائے جن کا بسر سرکار کی گلی. اور جو نبی سے محبت کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ دنیا کو اہمیت نہیں دیتا. یہ اللہ والوں کا انداز رہا ہے. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بھی شاہ شمس سبریز جو آپ کے شیخ کامل دے، اللہ پاک نے بڑی مراتب سے نوازا تھا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی حسن اخلاق جیسی دولت سے مالا مال فرمائے. شیخ احمد خضروی کا اخلاق، ان کے جیسی گفتار، نرمی، خاموشی، چپ رہسن تے موتی منسن، صبر کرے تا ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاوے، نہ موتی نہ ہیرے. یہ کچھ بھی نہیں میں، چپ رہنے سے موتی اور صبر کرنے سے ہیرے، اور جو رولا ڈالتا اسے کچھ بھی نہیں ملتا. اللہ ہمیں صبر جیسی لاسوال دولت عطا فرمائے. اس میں اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی جو چیز ہوگی نا، وہ بندے کا اس نے اخلاق ہوگا. جو اس نے لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر اپنایا ہوگا، جو اس کے مینرز ہوں گے نا، وہ اس کے نامہ اعمال کو وزنی کر دیں گے. اور دین اسلام کا اگر دوسرا بھی نام دیا جائے نا تو وہ حسن اخلاق ہے. دین اسلام اخلاق کے اوپر بہت زیادہ گفتگو کرتا ہے. اللہ نے حسن اخلاق عطا فرمائے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے ہمارے نبی. تو اس کا کچھ حصہ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے.